ओपन विंडो। تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک 15 سال کی سیلف پوزیسڈ لڑکی سے۔ تو ان کے گھر میں ایک آدمی آتا ہے مسٹر نٹل نام کا۔ تو یہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ آپ میری آنٹ سے ملنے آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اوپر ہیں۔ وہ دراصل اوپر ہی رہتی ہیں اپنے کمرے میں، زیادہ آتی جاتی نہیں ہیں کہیں پر، لیکن وہ تھوڑی دیر میں نیچے آ جائیں گی، اس لیے جب تک وہ آتی ہیں آپ مجھ سے بات کر لیجئے۔ اب یہ آدمی نٹل، اس کو کوئی ڈپریشن کی بیماری ہے، کوئی ذہنی بیماری ہے اس کو، اسی لیے یہ اپنی بڑی سی سٹی چھوڑ کے کنٹری سائڈ میں گاؤں کے علاقے میں آیا ہے شانتی میں، تاکہ وہ اپنی بیماری کا علاج کر سکے۔ تو مسٹر فلامٹن اس بچی سے بات کرنے لگتے ہیں، اور بات کرتے کرتے وہ سوچنے لگتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں۔ وہ یاد کرتے ہیں کہ ان کی سسٹر نے کہا تھا کہ وہ جانتی ہیں یہاں کا علاقہ کیسا ہے۔ دراصل مسٹر نٹل کی سسٹر 2-3 سال پہلے اسی کنٹری سائڈ کے علاقے میں رہتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم وہاں جا کے صحیح سے رہو گے نہیں، تم کسی سے ملو گے نہیں، جس کی وجہ سے تم اور بیمار پڑ سکتے ہو۔ اسی لیے انہوں نے ایک لسٹ دی ان لوگوں کی جن کو وہ جانتی تھیں اس جگہ میں۔ تو مسٹر نٹل کی سسٹر ان سے کہتی ہیں کہ میں وہاں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ دراصل بہت اچھے ہیں، اسی لیے تم ان سے ملنا۔ انہی لوگوں میں سے ایک تھی مسز سیپلٹن، یہ انہی سے ملنے آئے تھے۔ تو مسٹر نٹل یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جن سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل مسز سیپلٹن کی بھانجی ہوتی ہے۔ تو مسٹر نٹل سوچ رہے تھے کہ یہ لیڈی کیسی ہوں گی، وہ اپنا اندازہ لگا رہے تھے، امیجن کر رہے تھے۔ تو کافی دیر تک مسٹر نٹل میں اور اس بچی میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی، بالکل سناٹا تھا، بالکل شانتی تھی۔ تو بہت دیر شانتی کے بعد وہ لڑکی خود اس سائلنس کو توڑتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا آپ یہاں آس پاس کسی کو جانتے ہیں؟ انہوں نے بولا نہیں، میری بہن لگ بھگ 4-5 سال پہلے یہاں سے رہ کے گئی تھی، جن کو وہ جانتی ہے یہاں پر ان کے انٹروڈکشن لیٹر اس نے مجھے دیے ہیں۔ تو پھر وہ لڑکی بولتی ہے کہ پھر تو مشکل ہے، شاید آپ کو میری آنٹ کی لائف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ ہاں ویسے مجھے صرف ان کا نام اور ایڈریس ہی پتہ ہے، اور یہ سوچ رہا تھا کہ وہ لیڈی کس ٹائپ کی ہوں گی۔ تو پھر وہ لڑکی بتاتی ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے، جب آپ کی سسٹر یہاں پہ رہتی تھیں تب میری آنٹ کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی تھی۔ ٹریجڈی؟ کیا ٹریجڈی؟ مسٹر نٹل نے سوچا کہ اتنی شانت اور اتنی خوبصورت جگہ پہ بھی لوگوں کے ساتھ ٹریجڈی ہو سکتی ہے۔ پھر وہ لڑکی سامنے اشارہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ ہم نے اکتوبر کے اس مہینے میں بھی یہ کھڑکی کھلی رکھی ہے؟ وہ ونڈو کی طرف اشارہ کر کے اسے بتا رہی تھی۔ یہ بولا ہاں عجیب تو ہے، لیکن اس کھڑکی کا اس ٹریجڈی سے کیا لینا دینا؟ تو وہ بولی، اس کی آواز میں درد تھا، کہ آج ہی سے 3 سال پہلے میرے آنٹ کے ہسبینڈ اور ان کے 2 چھوٹے بھائی شکار پہ گئے تھے۔ بہت عجیب شوق تھا ان کا، کھڑکی سے جاتے تھے، کھڑکی سے آتے تھے، لیکن وہ دن آج سے 3 سال پہلے ان کا آخری دن تھا۔ راستے میں جاتے جاتے وہ ایک گیلے راستے سے گئے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کب وہ چلتے چلتے دلدل میں پھنس گئے۔ وہاں پہ کیچڑ ٹائپ کا تھا، وہاں پہ سائن بھی تھا، اس پہ لکھا تھا کہ دھیان سے چلنا، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا، اس پہ دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ دلدل میں گر گئے۔ اور میرے آنٹی کے لیے سب سے دکھ والی بات ہے کہ ان تینوں کی باڈی تک نہیں ملی بیچاروں کی۔ ایسی بھاری آواز میں وہ بولی کہ اس کی آواز میں صاف درد دکھ رہا تھا۔ اب میری آنٹ اس امید میں زندہ ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ لوٹ کے واپس آئیں گے۔ ان کے ساتھ ہمارا ایک ڈاگ بھی گیا تھا، وہ سارے ضرور لوٹ کے آئیں گے، اسی کھڑکی سے لوٹ کر آئیں گے۔ اس امید میں زندہ ہے میری آنٹ، اس لیے وہ خود صبح سے شام تک اس کھڑکی کو کھلا رکھتی ہیں۔ اور وہ بیچارے مجھے کتنی بار بتا چکی ہیں کہ ایک وائٹ واٹر پروف کوٹ لے کر گئے تھے ان کے ہسبینڈ، اور ان کا بھائی گانا گا کر ان کو چڑھاتا تھا، کیونکہ وہ بہت جلدی اریٹیٹ ہو جاتی تھی۔ آپ کو بتاؤں تو ان کو خود کبھی کبھی ایسی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ لوگ تینوں سامنے سے چل کر آ رہے ہیں۔ یہ سب ان کی ڈپریشن کی وجہ سے ہوا ہے، اور ڈپریشن انسان کے لیے بہت برا ہے، کیونکہ ڈپریشن میں انسان کو وہ چیزیں دکھنے لگتی ہے جو کہ ہوتی ہی نہیں ہیں، جو کہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کی آنٹ آ جاتی ہے، وہ آ کے معافی مانگتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے امید ہے ویرا نے آپ کو زیادہ پریشان نہیں کیا ہوگا۔ دراصل اس بچی کا نام ویرا تھا۔ نہیں، یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات کر رہی تھی، مسٹر نٹل نے کہا۔
تو مسز سیپلٹن بولتی ہیں کہ آئی ہوپ آپ کو اس کھلی کھڑکی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دراصل میرے ہسبینڈ اور میرے دونوں بھائی شکار پر گئے ہیں اور وہ اسی کھڑکی سے واپس آئیں گے۔ وہ سن رہا تھا، بیچارہ وہ بھی بہت کمزور دل کا آدمی تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک امید نے اس لیڈی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں تو وہ خود آگے سے ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نوٹس کرتا ہے کہ وہ عورت اس کی طرف کم دھیان دے رہی تھی، کتنے ڈپریشن میں تھی وہ، اس کی طرف تو کم لیکن کھڑکی کی طرف زیادہ۔ وہ لگاتار کھڑکی کو دیکھی جا رہی۔ وہ سوچتا ہے کہ کتنی بری بات ہے میں آج کے دن یہاں آیا۔ تو اب ٹاپک چینج کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹرز نے مجھے ریسٹ کے لیے بولا ہے۔ میں ہر طرح کے ذہنی چیزوں کو اوائڈ کرتا رہتا ہوں جس سے میرے دماغ کو یا میرے دل کو کوئی تکلیف ہو، میری طبیعت اور خراب ہو۔ ان چیزوں سے میں دراصل دور ہی رہتا ہوں۔ اچانک سے وہ عورت چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو دیکھو وہ آ گئے۔ یہ سن کر وہ اس 15 سال کی لڑکی کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ لڑکی کے آنکھوں میں خوف، اس خوف کو دیکھ کر وہ کھڑکی کی طرف پلٹتا ہے تو وہ دیکھ کر کسی کا بھی دل دہل جائے۔ اندھیرے میں 3 پرچھائیاں اس گھر کی طرف آ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہے تھے ایک بندہ گانا گا رہا تھا۔ تو مسٹر نٹل نے اپنی ہیٹ اٹھائی اور وہاں سے بھاگ گئے فرنٹ گیٹ کی طرف۔ وہ تینوں کھڑکی سے اندر آ گئے اور پوچھا کون تھا یہ آدمی جو ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا؟ تو مسز سیپلٹن بولیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بیمار تھا بیچارہ، زیادہ کچھ بات ہی نہیں کی اور بھاگ گیا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ تو وہ لڑکی بولی کہ شاید وہ کتوں سے ڈر گیا ہوگا۔ وہ بول بھی رہا تھا کہ اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایک بار اس کے پیچھے بہت سارے کتے پڑ گئے تھے جو اسے قبر میں سونا پڑا تھا۔